بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء آفتاب ہیرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار کے لیے، آپ کے پیارے صحابہ اکرام کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، سالکین، مریدین اور تمام دنیا سے محبت رکھنے والے تمامی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت پیارا وظیفہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو اللہ کا مقبول بندہ بنانے کے لیے ہے، اللہ کے مقبول بندے بننے اور کامیاب و خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے ولی اللہ بننے کے خواہش مند حضرات جو ہیں وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ اگر یہ عمل کر لیں، سنت نبوی پر عمل کر لیں، یہ مسنون عمل ہے، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کو گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت، رزق، خوشیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ نظر بد سے بچے رہیں گے، نظر بد سے محفوظ رہیں گے، اور رب تعالی کی کرم نوازی سے یہ رجب شریف کا خاص الخاص عمل، آپ رجب شریف کی کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں، روزانہ ایک بار کر لیں تو اور ہی اچھا ہے۔ رجب شریف کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان تمام دنوں میں روزانہ آپ اس کو اس ترتیب سے کر لیں جس ترتیب سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کوئی وقت کی قید نہیں ہے، زمان کی قید نہیں ہے، وقت اور مکان کی بالکل کسی قسم کی کوئی بندش اور قید نہیں ہے۔ آپ اس کو وضو کر کے جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور روزانہ ایک مرتبہ کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو کر لیں۔ زیادہ بہتر وقت عشاء کے بعد کا ہے، نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ کسی وقت بھی کر لیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جلد سونا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز عشاء کے بعد جلدی سو جانا بہتر ہے۔ تو آپ نماز عشاء کے بعد جب بھی سو جائیں، 9 بجے سو جائیں، 8 بجے سو جائیں، 10 بجے سو جائیں، یا لیٹ سوتے ہیں، جب بھی آپ سوتے ہیں تو آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل کر لینا۔ چند منٹ کا عمل ہے، کوئی لمبا نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا مختصر سا عمل، لیکن آپ کی زندگی کی کایا پلٹنے والا ہے، آپ کی زندگی کی کایا پلٹنے والا ہے، آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لانے والا ہے، آپ کی زندگی میں بہار شفا لانے والا ہے۔ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، اتنا کرم نوازیاں کرنے والا ہے، رب تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دینے والا ہے۔ 2024 میں آپ کو وہ خوشیاں عطا کرے گا جو ساری زندگی آپ کو خوشیاں نہیں ملی۔ اگر آپ حافظ صاحب، اگر جن خوشیوں سے آپ ساری زندگی محروم رہے، اب ان خوشیوں کو اپنے نام کرنے کا وقت آ گیا۔ ہر خوشی کو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس عمل کو کریں۔ یہ عمل اتنا زبردست ہے، اتنا کمال کا عمل ہے، جس نے اس عمل کو کیا ہوا نہیں ایسا کہ وہ کہے کہ مجھے فیض نہیں۔ بہت زبردست کمال کا عمل، اس عمل کو کر لیں، کاش اس عمل کو کر لیں۔ کوئی اس عمل کو چھوڑے نہ، ساری دنیا یہ عمل کر لے، ساری دنیا پہ اس عمل کو پہنچا دے۔ یہ عمل بڑا شاندار ہے۔ جماعتی صاحب، مشہدی صاحب، یہ عمل بڑا ہی سریع الاثر ہے، زود اثر، مجرب ترین عمل، بہت باکمال۔ رات کو کریں، صبح کو کام یوں کر کے آپ کر کے دیکھیں، کمال اس کا یہ
لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں. جتنے رجب المرجب شریف کے دن ہیں روزانہ اس عمل کو روزانہ، کیونکہ اس کی برکتیں اتنی ہیں. اور جس چیز کی برکتیں اتنی ہوں، جس چیز سے فوائد اتنے ملتے ہوں، اسے تو روز کرنا چاہیے نا. ایک چیز سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے، اس کو کرنا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ کا آج کام ہو گیا آپ چھوڑ دیں، آپ اس کو روزانہ کریں تاکہ رب کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں، اس سے ثمرات اور کرم نوازیاں روزانہ آپ کی جھولی میں آتی رہیں، آپ کے آنگن میں روزانہ خوشیاں برستی رہیں، موسلادھار دولت کی بارش ہوتی رہے، رزق روزی کی فراوانی آپ کو ملتی رہے، خوشیوں کی بہاریں آپ کے مقدر میں رہے. اللہ اکبر. یہ ماہ رجب کا بہت ہی خاص الخاص ہے. ایک ہوتا ہے خاص اور ایک ہوتا ہے خاص الخاص. ایک خاص ہوتا ہے اور ایک خاص الخاص عمل ہوتا ہے جو خاص سے بھی خاص ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے. اور رجب شریف کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. تو جو اللہ کا مہینہ ہے، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، اس مہینے کی شان کیسی ہے، عظمت کیسی ہے، بزرگی کیسی ہے، اس مہینے کی برکتیں کیا ہوں، کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ. کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کتنی شان ہے اس میں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان، میرے آقا و مولا کا، اللہ اکبر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر قربان جائیں. اللہ اکبر. میرے آقا و مولا کے پیارے فرمان، سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رجب آ جائے تو یہ رجب چونکہ اللہ کا مہینہ ہے تو رجب آ جائے تو میرے غلاموں یہ دعا پڑھا. کون سی دعا؟ کیا دعا پڑھا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ہمیں تلقین فرمائی، اپنی امت کو سکھائی. وہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت فرما، و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان. اللہ پہنچا دے رمضان المبارک تک. اے اللہ ہمیں رجب کی، رجب المرجب شریف کی اور شعبان المعظم شریف کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے. یہ دعائے مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی تو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بن گئی. اب جو بندہ بھی سنت مبارکہ پر عمل کرے گا، ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب. اور ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور اس سنت کو جاری کرنا جو سنت متروک ہو چکی. اب ہمارے ہاں دعا پڑھنا تو بہت ہی متروک ہو چکا ہے، اور الا ماشاء اللہ علماء کرام، مشائخ کرام، وہ شخصیات اور ہستیاں ہیں جو دعا پڑھتے ہیں، لیکن عوام میں تو دعا پڑھنے کا وہ شعور اور انداز ہی چلا گیا. تو آپ اس دعا کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں خزانہ کتنا ہے. آج آپ کو اس خزانے کا پتہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے مقبول بندے بننا چاہتے ہیں
تو پھر کم از کم کم از کم کم از کم، زیادہ جتنی بار مرضی پڑھ لیں، کم از کم 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھ. اور اگر 3 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 1 مرتبہ لازماً روزانہ معمول بنا لیں. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا مانگا کریں. اور سونے سے پہلے آپ نے پھر نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ. 2 رکعت نماز نفل، یہ چھوٹا سا کام آپ، میں نے بتایا چند منٹ کا عمل. 2 رکعت نماز نفل، نماز حاجت جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھنے ہیں. پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ کافرون وہ 3 بار پڑھنی. کتنی بار؟ 3 بار. اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی. 3 بار سورۃ اخلاص اور 3 بار سورۃ کافرون. یہ 2 رکعتوں میں آپ نے پڑھ کے اس کے بعد نیت یہ کرنی ہے، یا اللہ میری تمام پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، اور مجھے زندگی بھر کی نعمتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما. پھر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 70 مرتبہ یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو بحق مجمع البحرین، یا رحمانو بحق مجمع البحرین. یہ آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، سکرین کے اوپر آ رہا ہے. 70 مرتبہ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی. 2 رکعت نماز نفل. اب جب یہ آپ پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی آپ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ اس دعا مبارکہ کو پڑھ. سارے دن میں بھی آپ اس کو دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نفل اور یہ چیز یا رحمانو بحق مجمع البحرین، اس کو آپ صرف عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. اس کے ساتھ بھی آپ اس دعا کو 1 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مشکل، ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہوتی. یہ رجب شریف کا وہ خاص عمل ہے جو آج تک آپ نے اپنی زندگی میں نہیں. ایسا خاص عمل ہے. آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں. 1 دن کریں، 2 دن کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے، میرا مشورہ، میری تجویز یہ ہے. دوائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دوائی ہرگز استعمال نہ کریں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو پورا مہینہ رجب کر لیں تو کیا حرج ہے؟ ہاں جی، کچھ جائے گا تو نہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے نا، اللہ کو دے دیں. اور ٹی وی دیکھنے میں، موبائل دیکھنے میں، ٹک ٹاک دیکھنے میں، ادھر ادھر کے معاملات کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں. 10 منٹ اللہ کو دے دو نا. جس اللہ نے اتنا بڑا یہ وجود بخشا ہے، جس اللہ نے یہ زندگی کی سانسوں کی ڈوریں ملا رکھی ہیں، اس اللہ کو 10 منٹ دے دو اپنے. یار میری بہن ہے، بیٹی ہے، 10 منٹ اللہ کو دے دو. میرے دوست، میرے بزرگ، 10 منٹ اللہ کو دے دو. صرف 10 منٹ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو دے دو. 2 رکعت نماز نفل. 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھ نہیں سکتے، اللہ کو ٹائم دے نہیں سکتے، تو جنت اتنی بڑی کی طلب رکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی خوشیوں کی طلب رکھی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی ڈیمانڈیں اللہ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. آپ خود اللہ کو 10 منٹ کا ٹائم دیتے. ایک بار تو بن جا سونے دا، بس ساری خدائی تیری ہے، تو بس اللہ کا ہو تو جا. پھر دیکھ رب تعالیٰ آپ کے اوپر کیسی کرم نوازیاں فرماتا ہے، کیسی مہربانیاں فرماتا ہے. خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، یہاں پر الحمدللہ دن رات لوگ آتے رہتے ہیں. مشکلات کے ایک پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان کے حل کے لیے، ان کی حاجات کی برابری کے لیے.
میں ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ان کا رخ موڑتا ہوں، اللہ کے ساتھ ان کی صلح کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ بندو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ان کو کہیں نماز کے بعد یہ عمل کر لو، نماز نہیں پڑھنی ان کو کہو 2 گھنٹے ادھر کھڑے رہو، کھڑے رہیں جی، کپڑے صحیح نہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا بہانہ ہے، شیطان کی اس کے اوپر پورا ہاتھ ہے جو بندہ کہتے میرے کپڑے صحیح، کپڑے ٹھیک ہیں، تیری نیت ٹھیک ہے، نیت ابھی کہو بازار جانا ہے فوراً کپڑے تیار، ولیمے پہ جانا ہے فوراً کپڑے تیار، نماز پڑھنی کپڑے ٹھیک۔ اللہ اکبر، دل مردہ ہو گیا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک کیا کرتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی میں بندگی شرمندگی، پھر کہتے ہیں اللہ دعا نہیں قبول کرتا۔ میرے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ میں چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، سہروردی بھی ہوں۔ چاروں سلاسل میں میرے مرشد مبارک نے الحمدللہ فیض سے منور کیا، چاروں سلاسل کے فیض۔ تو ہمارے مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ، کسی نے پوچھا حضور بابا جی آپ جو بھی دعا مانگتے ہو قبول ہو جاتی ہے؟ فرمایا میں نے 40 سال اللہ کی مانی، 40 سال میں نے اللہ کی مانی۔ اب جو بھی میں عرض کرتا ہوں میرا خدا بند متعال میری عرض کو منظور فرما دیتا ہے، وہ مقبول فرما لیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی یہ ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو، ہر حاجت کو پورا کر دے گا یہ عمل۔ اللہ اکبر، آپ یہ عمل کر کے تو دیکھو، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ آزما کر دیکھ لو، آزما کر دیکھ لو۔ رات کو یہ پڑھ کر سو جاؤ، رات کو پڑھ کر سو جاؤ، دن کو اللہ کرم فرما دے گا آپ کے اوپر، اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ۔ یہ رجب کا خاص عمل، خاص الخاص عمل، تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور خاص الخاص اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں، اور اپنے شہر کا نام اور اپنے ملک کا نام، تاکہ آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔